اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ قیامت کا دن بدلے کا دن کہلاتا ہے۔ وہاں پر جس کو جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا، یہاں کوئی چیز ہمیشہ نہیں۔ لوگ لائف ٹائم بولتے ہیں لیکن لائف ٹائم خود آدمی نہیں ہے، پوری دنیا لائف ٹائم نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو یہاں فنا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ ہم سے پہلے دنیا میں اس وقت کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم نے زیادہ ترقی کی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ، یعنی جتنے بھی فیلڈ ہیں دنیا کے، ہم سارے شعبوں میں ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے۔ حالانکہ پیچھے جاتے ہیں تاریخ میں تو یہ جتنے بھی فیلڈ ہیں ان میں اس زمانے کے حساب سے ان تمام شعبوں کے بڑے ماہر لوگ موجود ہیں۔ لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں ہم پیچھے گئے ہیں، آگے نہیں گئے۔ بعض چیزیں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، باوجود یہ کہ مشینیں ایجاد ہو گئی، یہ خالی تعمیر کا فن تعمیر جو ہے، پرانی جو عمارتیں ہیں اس کو جا کر دیکھیں، ان کے پاس مشینیں نہیں تھی اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اس وقت، لیکن وہ عمارتوں کی عمر 500 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 سال، اور ہماری زمانے کی عمارت کی عمر 33 سال۔ ہمارے ایک مسجد ہے، ابھی کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں کو اٹھا کے اس کو وسیع کرنا چاہیے تھا، تو کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ پرانی عمارت اس کو ملا کر نئی بنانی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں کے جو بعض پرانے انجینئر لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرکچر آپ کا ہے نا اس کی عمر 70 سال ہے، اور جو نیا بنا ہوگا اس کی عمر 35 سال ہے۔ تو جن چیزوں میں اس وقت ہم کو یہ احساس ہے دنیاوی اعتبار سے کہ جس میں ہم ترقی کر گئے، وہ ترقی کی باتیں ہیں، ترقی کی باتیں ہیں۔ فنا تو اس کو بھی ہونا ہے، ایسا نہیں کو فنا نہیں ہوگا، تو اس کی عمر 700 1000 سال ہے تو بھی ختم نہیں۔ آسمان کو ختم ہونا ہے، پہاڑوں کو جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا ہے، فنا تو سب کو ہی ہونا ہے۔ لیکن جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ سارے خواب ہی خواب ہیں، حقیقت تو وہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار 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 آخرت کو کھولا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ کیا ہے اتنے ہی ہم اس سے غافل ہیں، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منافع، وہاں کا اجر، وہاں کا ثواب، وہاں کا بدلہ، وہاں کی ابدی نعمتیں، راحتیں بیان کی ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے سب سے بڑی پریشانی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے صحابہ کو آخرت سمجھائی تھی اور ان کو وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔
پہلے دن سے ابتدائی دور اسلام کا ابھی آدمی زیادہ نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے اور آدمی بھی زیادہ نہیں ہے، اور بت پرستی میں ایک زندگی گزری ہے لوگوں کی۔ حضور علیہ السلام پہلے دن سے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور نبیوں کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بشارتیں سناویں اور انجام سے آگاہ کریں۔ یہ دو بنیادی کام ہیں۔ اچھے کاموں پر انعامات اور بشارتیں بتا دیں، ایمان لائیں گے تو کیا ملے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، بشارتیں سنا دیں، اور سنائی ہے بہت زیادہ ہے بشارت۔ اور نمبر 2 پر انجام سے آگاہ کریں۔ انذار کہتے ہیں انجام سے آگاہ کریں، اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں ڈرانا۔ وہ یہ کچھ کا ترجمہ ہے، باقی اس کا ترجمہ ہے انجام سے آگاہ کرنا، کہ اگر زندگی اچھی نہ رہی، ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اصل انجام وہ ہے ما بعد موت۔ دنیا میں کوئی چیز ختمی نہیں، فائنل نہیں، چاہے بہت سی چیزیں فائنل کے نام سے آتی ہے زندگی میں، یہ فائنل، یہ فائنل، یہ فائنل، لیکن ہوتا نہیں، ہوتا ہے سر کہ فائنل ایگزام پھر بھی اس کے بعد دینی پڑتی ہے۔ ایگزام دینے والوں کو کتنے دیتے رہنا پڑتا ہے، ایسے فائنل پلان، لیکن وہ فائنل نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں فائنل، فائنل تو وہاں منظم سے عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ختم فائنل، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کام فیصلہ ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ فائنل، جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا یہ فائنل، اب ناکامی نہیں ہے، اور نہ کوئی ایگزام ہے آگے، نہ کوئی امتحان ہے۔ تو یہاں اصل بات یہ ہے، اور اس کی تیاری کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ یقین، ایمان، اور جتنا یقین آدمی کا مضبوط ہوگا اتنا وہ دنیا میں خوشحال ہوگا۔ خوشحالی کا تعلق پیسوں سے نہیں، اور خوشحالی کا تعلق اسباب سے نہیں، آدمی کی خوشحالی کا تعلق اللہ پر یقین اور بھروسے پر ہے۔ جیب میں روپیہ نہیں آتا، ابھی شام ہو گئی، شام کا کھانا نہیں آتا، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اس کو پریشان نہیں ہوگا، اور اس کو یقین ہے تو اللہ اسے کھلائے گا، اللہ کھلائے گا اسے، کیونکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کو ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی۔ آدمی مرض موت میں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت بلال کا ایک قصہ ہے کہ جب وہ مرض موت میں تھے تو لوگ رو رہے تھے، ان کے گھر والے، آخری وقت ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو امید جب کم ہو جاتی ہے تو ایک دم سے لوگ رونا شروع کرتے ہیں یا حالات ایسا بنا دیتے ہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی جدائی کا، آپ کے فراق کا غم نہیں، رونے کی کیا بات ہے؟ کہ یہ تو میری ایسی گھڑی ہے، وہ گھڑی نہیں ہے کہ ابھی موت آئے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، بدن نلقا محمد الحبا، کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، اس میں کیا رونے کی بات ہے؟
ایسے کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو تکلیف بیماری میں اگر آدمی پریشان نہیں ہوگا، شفا مانگے گا اللہ سے. بیمار رہنا اچھا نہیں، بیمار رہنا تندرستی اصل ہے، تندرستی اصل ہے، جیسے زندگی اصل ہے. جیسے تندرست ایک آدمی کے پاس صحت ہو، اس لیے صحت کی دعا کی گئی، اصلوں کا صحت کا، کہ اللہ نے تجھ سے تندرستی کا، صحت کا سوال کرتا ہوں. لیکن اگر اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو آدمی واویلا نہیں کرے گا اور عجلت نہیں کرے گا، تو صبر کرے گا. آئیے ہیں تو صبر کرے گا اللہ کی طرف سے، اور شفا کا طلبگار رہے گا اللہ سے. ایسے فقر ہے کہ فقر اچھا نہیں، بنا کی حالت اچھی ہے کہ آدمی کھاتا پیتا، لیکن اگر فقیری آئی گئی تو آدمی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کے مال میں امید لگاتا ہے، پھر اشراف کرتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، اور سب سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے. امیدیں پوری ہوتی نہیں تو پھر جھگڑا کرتا ہے. بھائی سے دوسرے امید لگائی، بہن سے امید لگائی ہے، والد سے لگائی، والدہ سے لگائی ہے کہ میری مدد کرے یہ لوگ. اللہ سے نہیں لگائی اور یہاں لگائی تو وہ لوگ کرتے ہیں مدد، جو دیندار ہوتے ہیں سمجھنا کرتے ہیں، لیکن اس نے جتنے امید لگائے اتنے نہیں کر پاتے، تو پھر وہ لڑائی کرتا ہے کہ میرا کوئی خیال نہیں کرتا ہے، میں خاندان میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی سنتا نہیں. تو غریب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ واویلا نہ کرے، صبر کرے، اور صبر کر کے درجے حاصل کرے. اتنا نہیں خالی صبر، بعض لوگ سال 2 سال ہو جائے تو کتنا صبر کرنے، بیماری میں یا غربت میں یا حالات میں، تو یہ صبر مفت کا تھوڑا ہے. صبر کے جو درجے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. آدمی کہے گا کاش کہ میری زندگی اس طرح گزر جائے، اور وہی روایت ہے آدمی کہے گا کاش کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہو. اتنا بڑا بدلہ اس میں. جیسے نفع ملتا ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، یہ نفع ہو رہا ہے اس پر اجر ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے، اجر، ثواب، بدلہ آخرت کا. حضور علیہ السلام نے اس بنیاد پر اس امت کو اٹھایا. دنیاوی چیزوں کی تمام لالچ، غرض، اس کو کھرچ کے نکال دیا. بایولوجی نے ذرا بھی رہ جائے نا تو خطرناک ہوتی ہے. کینسر پیشنٹ کا ڈاکٹر کے دیکھو پہنچا تو یہاں تک ہے، لیکن کھولنے کے بعد ہم کو پتا چلے ذرا بھی آگے ہوگا تو یہاں تک بھی جانا پڑے گا، اتنا کاٹنا پڑے گا، آگے سے اس کی پرمیشن لے گا، ورنہ وہ اتنا بھی رہ گیا تو پھر آپ کو تکلیف کرے گا. ایسے یہ بیماریاں ہیں خاص جو آدمی کو ہلاک تک پہنچا دیتے، اس کو گھڑے میں ڈال کے واپس آ جائے، جتنے بھی آدمی کو برباد کر دینے والی آدمی میں یہ چیزیں پیدا ہو. اس سے صبر ہے، آدمی صبر کرے، کسی سے امید زیادہ لگائے گا نہیں، اللہ ہی سے امیدوار رہے گا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کام بنا. چاہے کوئی کتنا ہی کہے گا گھبراؤ مت، ہم کھڑے ہیں، ہم بیٹھے، ہم لیٹے ہیں، ارے جو کچھ کہے اللہ ہی ہے کام بنانا. اس لیے حضور علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو تسلی کے کلمات کہے ہیں تو وہاں اپنی ذات کو پیش نہیں کیا، گھبراؤ مت میں کھڑا ہوں. ہمارا ان کو یہی ہے کہ بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹا بھائی حال میں گھبرانا مت میں کھڑا ہوں. بیٹا حال میں ابا کہتا بیٹا تم گھبرائیو مت. حضور علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بیمار کے پاس عیادت میں گئے کہ گھبرائیو مت، لا باس، صبور انشاءاللہ، اچھا ہو جائے گا اللہ نے. ایسے تعزیتی کلمات میں کہ اللہ تمہارا اجر بڑھا دے، نازل اللہ اجرہ،
کہ آپ کو مصیبت آئی، تکلیف آئی، آپ گھبراؤ مت، اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ تم کو بڑا بدلہ دے گا، اس کا بڑا ثواب ملے گا. ایسے اور موقعوں پر جہاں بھی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کی طرف، جو اصل ہمارا سرمایہ ہے، آخرت کا اجر. وہ فرعون قارون کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کے ان کو کہا تھا ثواب اللہ خیر، جب انہوں نے قارون کا مال اور خزانہ دیکھا، اس نے نمائش کی اپنے مال کی لوگوں کے سامنے، اپنے قوم میں سے وہ زینت کے ساتھ اپنے مال کو لے کر نکلا، نمائش کی اس نے. ہر زمانے میں یہ رہا کہ بے دین لوگ اپنے مال کی نمائش کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں وہ رواج نہ رہا کہ سال میں ایک دن مال لے کر آدمی ملے، تو آدمی شادی میں منگنی میں نمائش کرتا ہے اپنے مال کرا رہا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ دیا ہے بیٹی کو، بیٹے کو، کرتے نمائش. یہ ہر زمانے میں بے دین لوگوں کا شکار رہا. قارون نکلا اس طرح سے. تو ایک طبقہ بین بین ہوتا ہے ہمارے جیسا، نماز روزہ بھی کرے لیکن ذرا ایسا دیکھ جائے تو فوراً آدمی ٹپکا دے. ایسے نارمل حالت میں ہو تو کہہ رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں، سب دو روٹی کھاتے ہیں، مر کے چلے جائیں گے، اتنا جمع کر کے کیا کریں. لیکن دیکھ جائے تو پھر رہا نہیں جاتا. تو وہ ان لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، میرا بیٹا بھی ایسا ہو جاتا، میری بیٹی بھی پڑھ لیتی، میرا بیٹا بھی ایسا پڑھتا، میرا داماد بھی ایسا ہوتا ہے نا. سر یہ وہی بات ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کتنا نصیب والا ہے، انہوں نے کہا کتنا نصیب والا ہے. تو ان کے زمانے کے جو علم والے لوگ تھے، ان کے زمانے میں جو علم والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کوئی راج رکھانے کی چیز نہیں ہے، اصل تو آخرت کا ثواب ہے اور آخرت کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے نیک کاموں پر دے گا. اس کے لیے مالدار بننا ضروری نہیں ہے. مالدار آدمی روبرو عمرہ کرے، ابھی چلا جائے، سفر کر کے جاوے آوے. غریب آدمی نہیں پیسے روز اشراق پڑھے. حدیث میں آتا ہے نا مقبول حج عمرے کا ثواب، وہ تو گیا آیا سب کرے گا، پھر بھی قبول ہوا نہیں ہوا. اور یہ روز ایک حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے گھر بیٹھے. تو اس گھر پیسے نہیں، غریب آدمی تو گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب اور مقبول حج عمرے کا ثواب. آدمی کے بعد پیسہ نہیں کہ لوگوں کی مدد کرے. ایسا ہے میرے پاس 56 کروڑ کی چوتھائی آ جائے تو میں اس کی چوتھائی مسجد بنا ڈالوں، مدرسہ بنا دوں، یہ کروں وہ کروں. اور آ جائے تو ڈھونڈے بھی نہ ملے، چراغ لے کے تلاش کرنا پڑے تو کہاں گیا بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ذریعے سے راہ راست پر آ رہے اور نیک کام کرنے والا ہو جائے تو اس کے مقبول عملوں کا ثواب اس کو ملے گا. اگر ہر روز ایک مالدار کی ملاقات کر کے مثال کے طور پر اس کو زکوٰۃ کا دین سمجھا دے، اس کے پاس تو پیسہ ہے نہیں کہ زکوٰۃ دے، لیکن اس کو زکوٰۃ کا دین سمجھا دے اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا تو اس کی مقبول زکوٰۃ کا ثواب اس کو ملے گا. اس کو ملے نہ ملے، یعنی اس کی اگر قبول نہیں ہوئی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، ذمے سے بوجھ اتر جائے گا، لیکن اس کو مقبول اس کی زکوٰۃ کا ثواب مل جائے گا. یہ اجر اور ثواب. آدمی چاہے تو بہت سارے راستے کھلے ہوئے، اس کے لیے مالدار بننا ضروری ہے. آسانی کے ساتھ آدمی اپنی کمائی کرے، لیکن اس وقت ہوگا جب ثواب اور اجر کا امیدوار ہوا، اندر ایک لالچ ہو اس کی کہ میرے پاس ثواب کا ذخیرہ جمع، میرے پاس اجر کا ذخیرہ جمع. وہ انہوں نے سمجھایا علم والوں نے وہاں کہ تم اس پر رات میں ٹپکاؤ، اللہ کے وہاں کا ثواب اور بدلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جھنجھوڑا سورہ اعلیٰ میں انسانوں کو
بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے آخرت وہ بہتر ہے اس دنیا سے، اور آخرت باقی رہنے والی ابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی، یہ بہتر بھی نہیں ہے اور نہ باقی رہنے والی ہے، تو اس طرف توجہ دلائی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود آپ نے اپنی عملی زندگی میں بھی اس بات کو زیادہ اپنے سامنے رکھا آخرت، اور صحابہ کو بھی وہی بات اندر پیوست کر دی۔ جب یہ بات اندر ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر زیادہ توجہ نہیں دیتا، آدمی کی منزل متعین ہو جاتی ہے تو پھر آدمی درمیان کی تکلیفوں کو زیادہ دل پر لیتا نہیں۔ منزل دے ہمیں دلی جانا ہے، بہت کوشش کی 2 ٹائر میں نہیں ہوا بھائی 3 ٹائر میں دے دو، وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت فل ہے بھائی سلیپر میں دے دو، بولے بھائی اس میں بھی نہیں ہے لیکن جانا ضروری ہے، تو کوئی مشورہ رہا کہ آپ ایک کام کرو، ایک گاڑی جو ہے بروڑا کے فلاں اسٹیشن سے بنتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے چلے جاؤ، جنرل پہنچنا تو وہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جائیں گے، برداشت کرتے کیونکہ منزل متعین ہے، ایسے منزل متعین ہے ہماری کہ آخرت ہے، تو پھر دنیا کی تکلیف مشقت وہ آدمی کو زیادہ معلوم نہیں، تکلیف ہے آدمی کو صبر کرے گا، صبر کا اجر لے گا، واویلا نہیں کرے گا، اور یہ ایمان کی صفت، جب ایمان ترقی کرتا ہے تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر واویلا نہیں کرتا، بلکہ احتساب کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، اس پر بدلہ مل رہا، اس پر اجر مل رہا، بھوک پر، پیاس پر، تنگی پر، مصیبت میں، بیماری میں، اور آدمی اس حال سے متاثر ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، فقر سے متاثر ہو کر صبر کرے گا، چوری نہیں کرے گا، یا ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا فقیری علم کرنے کے لیے، کہ بھائی بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے آدمی بالکل بھی کرتا ہے، بینک میں چلا جاتا ہے، پھر کہتا میں کیا کروں، بہت مجبور ہے، ایسے لون آیا تھا، جب گھر بیچنا پڑتا ہے تب کہتا ہے، گھر تو تھا پہلے، کاروبار نہیں تھا، تو آدمی کیا کرتا ہے کہ لون لے آتا ہے، اور اب گھر بیچنا پڑ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے بہت مجبوری کی اصل میں، کس نے کہا تھا میں مجبوری میں ایسا کروں، اللہ نے کہا، اللہ نے تو منع کیا کہ اس مجبوری میں صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، صبر بھی ایک سبب ہے استعانت کا، صبر جو ہے وہ مدد کا سبب ہے، واستعینوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واستعینوا بالصبر، کہ صبر بھی ایک سبب ہے، یعنی صبر کرے، خاموش رہے، پیتا رہے، برداشت کرے، اللہ سے کرے، تو وہ یہ خود مدد حاصل کر رہا ہے، یہ ایک بڑا سبب ہے کہ آدمی برداشت کرے، صبر کرے، اور دوسرا نماز پڑھے، لیکن یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا تو کیا بھائی کسی کو کہیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا، ذرا 2 مرد آدمیوں کو کہنا تو پڑے، تو آدمیوں کو کہنا تو، اس میں یعنی سبب اختیار کرنے سے منع نہیں، سبب اختیار کرنے سے آدمی سبب اختیار کرے، لیکن آدمی واویلا نہ کرے، جو ملے وہاں وہی کہتا رہے، جہاں جائے وہاں اسی کی باتیں کرتا رہے، تو یہ صبر کے منافی ہے، صبر کرے، سبب اختیار کرے، نماز پڑھے، دعا مانگے، اور پر امید ہو کر اللہ سے مانگے، پر امید ہو کر میرا اللہ میرا کام بنائے گا، جتنا کسی جان پہچان والے آدمی سے امیدوار ہوتا ہے آدمی
کہ ہماری جان پہچان ہے وہ کام کرے گا. انہوں نے مجھے سامنے سے کہا ہے، اور اللہ نے تو سامنے سے کہا رکھا ہے ہم صحیح ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اللہ تعالیٰ نے سامنے سے کہہ رکھا ہے پہلے سے ہم کو، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کتاب میں اتارا، سامنے سے کہہ رکھا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا. تم مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے. اللہ سے سچا کوئی نہیں. من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی نہیں. اور اللہ نے کاموں کو بہت آسان کر کے رکھا، بہت آسان کر کے رکھا. لیکن آدمیوں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم مشکل میں جاتے ہیں. اللہ نے تو آسان کیا ہے، اسی لیے تو دین اتارا، تاکہ لوگ اپنے اپنے حساب سے چلیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتار دیا. اور دین جو ہے وہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہے، آسانی ہو جائے سب کے لیے. غریب آدمی بھی آرام سے زندگی گزارے، اور بوڑھا آدمی بھی سکون سے جیے. مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. سب کے لیے ایک ہی حل، سب کے لیے سارے مسئلوں کا، اور سب کے مسئلوں کا حل دین. وہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا کہ دین پر جتنا عمل ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن بندہ خود ہی چلا جاتا. جیسے ماں باپ بچے کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، تو دیکھیں اس کو کچھ چوٹ نہ لگے، بہت آرام سے رہے، راحت میں رہے، نیند پوری کرے، کھانا کھاوے، پانی لے. لیکن بچہ خود ہی بھاگتا ہے مشکل کی طرف. خدا پلنگ پر اچھا سے اس کو آرام سے سلایا تھا، اور سائڈ میں تکیا بھی لگا دیا تھا کہ گیند نہ جاوے، لیکن بچہ خود اٹھ کے تکیا کراس کر گیا اور نیچے گر گیا، وہ خود مشکل میں پھنس گیا. تو ایسے ہمارا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیے سب جگہ حدیں بتا دی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں، وہاں تمہاری سلامتی. جیسے وہ تکیا لگاتے تھے بچے کی پلنگ پر سلایا ہے تو ایک طرف دو طرف سے تکیے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے، لیکن وہ خود کراس کر جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے، ہر جگہ حد ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. لکیر کھینچی ہے درمیان، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ بیچ میں ایک پٹا ہے مشتبہات کا. مشتبہ ہے وہاں مت جانا، ورنہ آدمی حرام میں گھس جاتا ہے. سب جگہ، کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، سب جگہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. جو ان اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اس لیے ان حدوں کو جاننا ضروری ہے. ایک حدود سے آپ بھی واقف ہیں، کہاں کیا حد ہے، معاملات میں کیا حد ہے، یہ حلال و حرام. معاشرت میں کیا حد ہے، حلال حرام. معاشرے میں بھی حلال حرام ہے کہ کس کو دیکھ سکتے ہیں، کس کو نہیں دیکھ سکتے. کسی کو دیکھنا حلال ہے، ثواب ہے. جیسے ماں کو آدمی مسکراتے چہرے دیکھ، حلال کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر ملے گا. ایسے محرم بہن ہے، محرم ہے، اس کی آدمی زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، خبر پوچھتا ہے، حلال کام اور اس کا ثواب ہے. لیکن آدمی غیر محرم کو دیکھے گا تو
یہاں یہ بارڈر کراس کر گیا، حد سے تجاوز ہوا ہے، غیر محرم کو دیکھنا جائز، اس سے بات کرنا جائز، یہ غیر محرم ہے، یہاں معاشرت کی حد تجاوز ہو رہی ہے، تو آدمی پکڑ میں آئے گا، میں یہ تعدد حدود اللہ اور ظلم وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، آدمی اپنے حد میں رہے تو سلامت رہے گا اور خوشحال رہے گا، فقر میں بھی خوشحال رہے گا۔ صحابہ کی زندگی نظیر ہے، ہمارے سامنے مثال ہے، ان کے جیسا فقر زمانے نے دیکھا نہیں ہوگا، کیسا فقر ہے، لیکن دلوں میں ان کی اطمینان، ان کے جیسا خوف۔ مدینہ منورہ کی بھی جو زندگی ہے وہ کوئی آسان نہیں، بدر اور احد، حمرہ اور اسد اور خندق اور تبوک اور حدیبیہ اور حنین، 27 غزوے ہوئے اتنے سالوں، 27 غزوے، ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے، اندر دشمن، باہر دشمن، قبائل دشمن، یہود، سب طرف سے خطرے ہی خطرے تھے، لیکن ان خطرات میں انہوں نے دین کو قائم کیا، خطرات میں دین نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہے دین، اور منزل پر نظر تھی ان کی، نظر کہاں تھی؟ ہاں، بڑے بڑے مکانوں پر، ڈگریوں پر، عہدوں پر، مال دولت پر، زمین جاگیر پر، سونے چاندی پر، اس پر ان کی نظر نہیں، ان کی نظر منزل پر تھی، آخرت پر تھی۔ تو وہ اپنے اس سفر میں کامیاب ہو گئے، سارے خطرات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت نکال دیا، اللہ ہی نے مدد کی، اسی لیے سارے خطروں سے نکل گئے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام جب نکلے تھے مکہ سے تو 3 آدمی تھے، ہجرت کر کے گئے، حضور علیہ السلام تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور ابوبکر کے غلام تھے ساتھ، کیا نام تھا؟ حضرت ابوبکر کے غلام تھے، معروف آدمی، وہ 3 آدمی گئے اور چھپ چھپ کر گئے تھے، چھپ چھپ کر گئے تھے، راستہ بدل کر گئے تھے، مدینے کا جو معروف راستہ تھا اس راستے پر حضور نے سفر نہیں کیا، یہ آپ کی تدبیر ہے، دنیا میں دنیا تدبیر کی جگہ ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں، دنیا جو اس نے تدبیر ہو، بعض مرتبہ دین کی محنت میں آدمی لگتا ہے، ایمان یقین کی باتیں سنتا ہے اور پورے دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر نہیں ہوتی، تو بعض ایسے الٹے سیدھے کام کرتا ہے اور پھر خود پریشان ہوتا ہے اور بدنام تبلیغ ہوتی ہے کہ آدمی جہالت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو پریشان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو ذر سے بھی بات فرمائی، ابو ذر اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، آپ کی تدبیر ہر وقت بہتر سے بہتر ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تو راستہ بدل دیا، یہ جو معروف راستہ تھا مدینے کا اس راستے پر نہیں گیا، بلکہ تھوڑا گھوم کے گئے، ادھر گئے غار ثور کی طرف، وہ معروف راستہ نہیں تھا، وہ راستہ معروف نہیں تھا، اور پھر یہ کیا کہ یہاں سے نکلے ہیں تو اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ ابھی راستے پر ہوں گے، تو آپ ابھی راستے پر نہیں تھے، غار میں تھے، یہ بھی تدبیر آتی کہ وہاں رک گئے کہ تلاش کرنے والے ڈھونڈنے والے جائیں گے، 1 دن تلاش کریں گے، 2 دن کریں گے، تیسرے دن واپس آ جائیں گے سب، تو وہاں تک ٹھہرے رہے وہاں، اور پھر اس کے بعد عامر ابن فہیرہ تھے تیسرے ان کے ساتھ، جو ابوبکر کے غلام تھے، اور جب واپس مدینے میں جب فاتح بن کر آئے تو 10,000 آدمیوں کے ساتھ آئے، 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار لے کر آئے، فاتحانہ انداز میں، لیکن عام بادشاہوں کی طرح نہیں، عام بادشاہ لوگ ذرا سا نگر پالکا کی سیٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں،
تو پوری رات خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور یہ حضور علیہ السلام اتنی بڑی فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تھے. آپ نے دستے بنائے تھے الگ الگ، اور وہ دستے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. حضور علیہ السلام سب سے آخری دستے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع سے، بہت عاجزی سے، انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے. یہاں تک کہ آپ کا داخل ہوتے وقت آپ کا سر منہ کی کوہان کو لگ جائے گا، اتنا جھک گئے. اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے الحمدللہ وحدہ، کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف ایک اللہ کی، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یا اپنے قربانیوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے بدر میں اتنی قربانی دی، اور احد میں ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور خندق کے موقع پر ہم کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اور تبوک میں ہم نے بھوک برداشت کی، اور ہمارا یہ حال ہوا، ہمارے گھر کے چولہے بجھ گئے. تب جا کے ہوا ہے، ہوتا نا آج کل ذرا سا تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ایک دم سے بے قابو ہو جاتا ہے. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ نے کہا الحمدللہ وحدہ، یہ تمام تعریفیں صرف اور صرف ایک اللہ کی. نصر عبدہ، آپ نے یہ جملہ پڑھا کہ نصر عبدہ، کہ اس اللہ ہی نے اپنے بندے کی مدد کی. حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، کوئی شک نہیں اللہ نے بنایا، آپ بڑے بنے یا لوگوں نے ووٹ دے کر بنایا تھا؟ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ نے آپ کو بنایا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نصر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بندے کی مدد کی. یہ عاجزی ہے، یہ آپ کی تواضع ہے. یا ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے اپنے نبی کی مدد کی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ ہی نے اپنے نبی کی مدد کی، لیکن آپ ہمارے اللہ ہی نے اپنے بندے کی مدد کی. یہ بندے کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ بتا دے. ہمارا دور تھا کہ تعارف میں آدمی ڈگری سے اور اپنے اس سے فوراً کارڈ نکال کے دیتا ہے، اتنے بڑے آدمی کارڈ سے اپنی حیثیت بتاتا ہے. کارڈ سے کیا حیثیت بتا؟ آدمی کا کیا کہتے ہیں، اس کا نقشہ بتائے گا کہ کیا حیثیت ہے، کہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، محبت ہے، نرمی ہے. یہ بہت بڑا آدمی اللہ کا بندہ ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اللہ کا بندہ ہے اور تواضع والا بندہ ہے، عاجزی والا ہے، انکساری والا ہے، محبت والا آدمی ہے، تو اس سے بڑا کارڈ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کیا تعارف ہوگا؟ آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ ایسا ہوتا ہے اس کو تعارف کروانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو کہیں بھی جاوے دنیا میں، ایمان لے کر جاوے، عبادت لے کر جاوے، اخلاق لے کر جاوے، عاجزی لے کر جاوے، اس کو کہیں تعارف کی ضرورت نہیں. اور اگر آدمی جب صفتوں سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس کو تعارف کروانا. صفتوں سے خالی آدمی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو اللہ کا وعدہ تھا، وہ اللہ نے پورا کیا. وہ ہزم الاحزاب وحدہ، اور جتنے لشکر تھے ان سارے لشکروں کو ایک اللہ نے شکست دیا. یہ بول رہے کوئی بڑائی نہیں اس کی، بلکہ عاجزی ٹپک رہی ہے. ایک صحابی تھے، انصار کے سردار تھے، وہ ایک دستہ ان کے ساتھ تھا، ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے ایک قول بول دیا ایسا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم تستحق الکعبہ، جہاں بوٹیاں اڑا دینے کا دن. باتیں بن کر جا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی ان سے. مدینہ جا کر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا انہوں نے. بدر انہوں نے آ کر کیا، احد انہوں نے آ کر کیا. خدا اندر ایک جذبہ ہو، بوٹیاں اڑا دینے کا دن. حضور علیہ السلام کو یہ جملہ پہنچا، آپ پیچھے تھے، آپ کو یہ جملہ پہنچا تو پہلے تو آپ نے ان کے ہاتھ میں سے جھنڈا لے لیا، اور یہاں بھی آپ نے حسن تدبیر سے کام کیا، ان کے ہاتھ میں سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا. یہ اس جذبے کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے. وہ چونکہ جھنڈا ہاتھ میں تھا، سردار ہے وہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بدلے میں سلوگن کہتے ہیں اس کو جملہ ایک دوسرا سلوگن دیا سب کو اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ ملحمہ انہوں نے کہا تھا، آپ نے کہا مرحمہ، ملحمہ کے بدلے میں مرحمہ، کہ آج رحم و کرم کا دن ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا جو حضور علیہ السلام نے سمجھایا بتایا اور منزل بتائی، ہدف آخر کوئی منزل نہیں۔ مکہ کی فتح کی ہماری منزل، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے فتح کروا دیا، کام آسان ہو گیا، منزل ہماری آخر۔ اس لیے ان کی گاڑی کہیں رکی نہیں صاحب کہ منزل ان کی طے تھی۔ اس وقت ہماری منزلیں طے نہیں، یہ ہماری منزلیں ہیں جو کسی کے مکان ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کے کروڑپتی بننے کی منزل ہے، کسی کے ارب پتی بننے کی منزل ہے، کسی کی کوئی عہدہ لینے کی منزل ہے، کہیں ڈگری کی منزل ہے۔ منزل ہمارا حضرت تو آخرت ہے، اس آخرت کے واسطے آدمی کام کرے، اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند قرار دیا۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے، بے قابو نہ ہو جائے کسی بھی حال میں۔ دین جب زندگی میں آئے گا تو یہ بات آئے گی کہ آدمی قابو میں آئے گا، آدمی خود قابو میں آئے گا، کہ آدمی فقر میں بھی قابو میں رہے، بے صبرا نہ ہو جائے، اور فراخی میں قابو میں رہے، اترانے نہ رکھے، گھمنڈی نہ ہو جائے، دونوں حال میں آدمی قابو میں رہے، غصے میں بھی آدمی قابو میں رہے، غصہ آیا ہے کسی بات پر تو اس غصے میں بھی آدمی قابو میں رہے، اور خوشی ہو گئی ہے کسی بات تو خوشی میں بھی قابو میں رہے۔ وہ دین سکھائے گا کہ خوشی میں کس طرح رہنا ہے، اس کا اظہار کس طرح کرنا ہے، اور غصے میں آدمی کو کس طرح ہونا ہے، اس کی تعلیم دی ہے دین کہ آدمی قابو میں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور ماں بعد موت کے لیے آدمی کام کرے، یہ وہی بات آئی آخرت کہ جو کام کرے آدمی ماں بعد موت، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا اجر وہاں لینا، یہاں نہیں لینا۔ یہاں تو جو مقدر میں آئے گا وہ پیچھے پیچھے آئے گا، جو مقدر میں طے ہے وہ آئے گا۔ اس لیے جو آدمی یہاں کی چیزوں سے، اسباب سے جتنا مستغنی رہے گا اتنا زیادہ خوش رہے گا۔ امیر علی ماں بعد الموت کے آدمی جو کام کرے یہاں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، خدمت کرے، دعوت دے، قربانیاں دے، ماں بعد الموت، کہ اس کو ماں بعد موت کے لیے کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی جی کی چاہتیں پوری کرتا رہے گا، چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں، بچپن سے اس وقت تک جو ہمارا ماحول ہے کہ اس میں بچپن سے ہی چاہتیں پوری کرنے کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ بچے ہیں بیچارے، بچے ہیں کر کے ان کو چاہتوں میں پختہ کر دیتے ہیں، حالانکہ بچے ہیں تو ان کی تربیت کرنے کی ہے، بچے ہیں تو کیا کرنے کا، ماں باپ کو تربیت کرنے کا کام ضرور کیا ہے۔ 7 سال کے ہو جا رہے نماز نہ کہو، 10 سال کے ہو جائے تبلیغ کرو، ان کو ادب سکھاؤ، تعلیم دو، چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا ہی سکھاؤ، دین کا ضروری علم دو ان کو، یہ ہیں بچے ہیں تو ان کو تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے۔ لیکن ماحول کیا دیندار کیا بے دین، سب جگہ بچے 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 کر کے ان بچوں کو بری عادتوں میں ماں باپ پختہ کر دیتے ہیں، پھر وہی عادت ہے بڑھاپے تک رہتی ہے۔ بچوں کی تربیت اور تربیت کے مراحل کٹھن ہوتے ہیں، اب دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا کی چیزوں میں وہ کٹھن مرحلے ہوتے ہیں، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے۔
پروان چڑھنے کے مرحلے ہوتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے تربیت سمجھائی بچوں ان کو تربیت کرے، ان کو ایمان سکھاوے، نماز سکھاوے، اخلاق سکھاوے، ان کو دین سکھاوے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ای علموہم الدین، یعنی ان کو دین سکھاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی ان کو دین سکھاؤ تو جہنم سے نتیجہ وہ نکلے۔ جیسے اس زمانے میں لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل بناؤ، فیوچر بناؤ، تو کیا کرو؟ پڑھاؤ۔ اب کیا وہی ہے، تو فیوچر بناؤ، کیا کرو؟ بچوں کو پڑھاؤ، یہاں ذہن ہے سب۔ تو اصل فیوچر، اصل مستقبل آخرت ہے، وہی ہے منزل ہے کہ ان بچوں کے واسطے ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف ان کی دنیا سوچ رہے ہیں یا دنیا کے ساتھ آخرت بھی سوچ رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے، آخرت وہ اصل ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر اصل ہے تو سایہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ہے، ایک روبرو، ایک وجود، ایک جسم موجود ہے تو اس کا کوئی سایہ ہوگا، لیکن وجود اصل ہی نہ ہو تو سایہ ہوگا اس کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت اچھی ہو گئی تو دنیا اس کا سایہ ہے، دنیا اچھی ہو ہی جائے، کوئی شک نہیں اس میں، چاہے وہ فنگر پرنٹ ہوگا۔ بچہ کیسا ہے؟ انگوٹھا چھاپ، اس کی دنیا اچھی ہو ہی جائے گی۔ اور اگر اس کی آخرت اچھی نہیں ہے تو پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا، اس کی دنیا اچھی ہوگی۔ وہی بات ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، حالانکہ کس سے بڑے آدمی تھے، امیر المومنین تھے وہ، اور اس امیر بننے سے پہلے جو بہت بڑے آدمی، تو ان کے تو خاندان کی لونڈی کی حکومت ایک طرح سے، اور وہ بھیا جو ہے وہ تو دور جاہلیت سے وہ لوگ اس بات معاملے میں بڑے ماہر تھے، سیاست میں، عمل میں، وہ تو ان کے خاندان کی لونڈی کی حکومت ہوا کی، لیکن دین انہوں نے سمجھا، اس منصب پر رہتے ہوئے دین سمجھ میں آ گیا۔ اب انہوں نے خود بھی دنیا کو ترک کی اپنے اختیار سے ترک کر دیا کہ پوری جو جاہ و جلال کی زندگی تھی وہ ساری بہت زیادہ کھاٹ پاٹ سے رہنے کے عادی تھے، بہت کم لوگ ہوتے ایسے دنیا میں۔ جیسے مصعب بن عمیر کا قصہ ہے، بہت زیادہ کپڑے، خوشبو اور یہ وہ بہت زیادہ شوقین تھے، 200 درہم کا روزانہ جوڑا روزانہ پہنتے تھے، 200 درہم کا ایک جوڑا روزانہ۔ ایسے ان کا بھی حال تھا، بہت زیادہ جاہ و جلال تھا، بہت شوقین آدمی تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی، اندر اتر گئی، تو اپنے اختیار سے دنیا کو ترک کر دیا۔ ترک کرنے سے مراد مطلب ہے ضرورت استعمال کرتے ہیں، کھایا پیا پہنا اوڑھا، بس زیادہ نہیں۔ اور وہی بات اپنی بیوی کو سمجھائی، وہی بات انہوں نے۔ ہم لوگ بیویوں کو اس لیے نہیں سمجھا پاتے کہ ہم خود نہیں سمجھے۔ بہت سارے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں بیوی مانتی نہیں، ہم بہت کہتے ہیں، لیکن ہم خود تو بھی مانے نہیں ہیں تو وہ کیسے مان جائے؟ وہ تو خود مان گئے پہلے، اپنے نفس کو پورا انہوں نے قابو میں کر لیا اور ایک فیصلہ کر لیا زندگی میں۔ پھر بیوی سے بات کی کہ میں تو یہ فیصلہ کر سکتا ہوں اور میری رائے یہ ہے کہ آپ بھی ایسا فیصلہ کرو، کہ ایسی زندگی گزارتی۔ اور اگر پھر بھی آپ کی مرضی ہے، آپ کو اچھی زندگی جو آپ کی پہلے سے چلی آ رہی ہے، شاہانہ زندگی ہے جو وہ گزارنی ہے، تو پھر ہم تو ایک گھر میں کیسے جمع رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں اتنے نیچے لیول سے جینا چاہوں اور آپ اتنے اوپر سے آئے، تو ہم دو کا جوڑ بیٹھے گا نہیں، تو پھر آپ خوشی سے الگ ہو جائیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، خوشی ہے آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ چونکہ پہلے خود انہوں نے فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو قابو میں کیا، تو اب بیوی بھی سمجھ گئی اور کہہ رہے نہیں آپ کے ساتھ ہی رہو۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد وصیت کی
کہ مجھے ان کے قدموں میں دفن کرنا. بیوی تو ساتھ میں رہی اور بعد میں کیا وصیت کی تھی کہ مجھے ان کے قدموں میں دفن کرنا. تو پھر ان کو جب انتقال ان کا تو دمشق کا ہوا، عمر بن عبدالعزیز تو وہاں تھے دمشق کے فاصلے پر ہو جگہ ان کا. پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو لے جا کے وہاں دفن کیا ان کے قدموں میں. کیونکہ وہ خود سمجھ گئے تھے تو بیوی کو سمجھا دیا، اور بیوی ایسا سمجھ گئی کہ زندگی میں تو ساتھ دیا، مرنے کے بعد بھی وصیت کر گئی کہ ان کے قدموں میں دفن ہو جاؤ. انہوں نے اتنے سمجھدار آدمی تھے، اتنے سمجھدار آدمی تھے، اپنے بچوں کو دین سکھایا. بات ہے نا قوت مسکم والی، یہ بات ہے، ان کو دین سکھا اور ان کے لیے کوئی بڑی جائیداد نہیں بنائی. حالانکہ وہ چاہتے تو بہت ساری جائیداد بنا سکتے تھے، بلکہ جو جائیدادیں ان کے پاس تھی یا ان کے خاندان کے پاس تھی یا ان کی بیوی کے پاس تھی، وہ ساری انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دی. اور جب بچوں کا مسئلہ آیا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں ان کو نیک بناؤں، ان کو دیندار بناؤں، ان کو دین سکھاؤں. یہی بات تھی ان کے ذہن میں. انہوں نے ان کو دین سکھایا، عملی زندگی بھی ان کے سامنے پیش کی، ایمان والی، عمل والی، تقوی والی، ذکر آخرت والی، عدل و انصاف والی. اور جب مرض الموت میں تھے ان کو زہر دے دیا. کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی جگہ ان کو زہر دیا. کچھ وقت رہے پھر انتقال کر گئے. تو ان کا سالہ تھا اسلمہ بن عبد الملک. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اور چند درہم تھے بس آپ کی ملا سے، اور آپ کی اتنی اولاد ہے، اگر آپ کہو تو میں کچھ رقم آپ کے نام کروں جو آپ کی اولاد کے لیے میراث بن جاتا. تو انہوں نے کہا کہ سچ کہتا ہے کرے گا، کروں گا. تو کہا کہ اگر تو کرنا چاہتا ہے تو یہ مال تو ان لوگوں کو واپس کر دو جن کا تم نے، تمہارے باپ دادا نے لوگوں سے ظلم وصول کیا ہو. کیونکہ حکومت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. یہ خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے پہلے سے، وہ تو ان لوگوں کو دے دو جو صاحب حق ہے. رہا مسئلہ میرے بچوں کا کہ تم فکر مت کرو، میں نے میرے بچوں کو نیک بنایا ہے، اور وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا والی، ان کی تم فکر مت کرو. یہ یقینی بات ہے. اس محنت سے یہی بات چاہیے آگے کہ ہمارا ہدف کیا ہو جائے آخرت، اور وہ آخرت بنانے کے لیے دی اور دنیا بنانے کے لیے بھی یہی دی. اگر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آ گیا تو پھر سب سے پہلے آخرت بنے گی، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا تو اپنے آپ بن جائے گی. ایسے ہے کہ دنیا میں آدمی رہے گا تو جو کام کرے گا تو حضور کے طریقے پر کرے گا. آپ نے سب سے اچھی تدبیر آپ نے بتائی، ہر کام کی بہتر سے بہتر تدبیر آپ نے بتائی، کمانے کی، کھانے کی، پہننے اوڑھنے کی، خوشی غمی کی، جو طریقے اور جو تدبیریں آپ نے بتائی. اگر ہم آپ کے طریقوں اور تدبیروں سے ہٹ کر کوئی طریقے اور تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ ہم کو آپ کی تدبیروں پر یقین نہیں. ادھر میں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات سنت شریعت کی ہوئے، اصل تو وہی ہے سارا کو. اپنے عمل میں تو چونکہ ابھی ماحول ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، تو آدمی ایک خوبصورت طریقے سے اس کا انکار کرتا ہے، اچھے طریقے سے. اگر یقین ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی طریقوں میں، آپ کی بتائی ہوئی تدبیروں میں کامیابی ہے، تو پھر آدمی اس کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اور کوئی تدبیر اختیار نہیں کرے گا. وہی معلوم کرے گا، وہی ہمارا علم ہے کہ آپ نے کیا طریقے بتائے ہیں، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، شادی کرنے کا، کاروبار کرنے کا، معاشرے میں رہنے کا، زندگی بھر میں آپ نے کیا طریقے بتائے ہیں، وہی آدمی معلوم کرے. اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھے گا، یہی پوچھے گا.
اور اسی کے لیے جد و جہد کرے گا، اسی کے لیے آدمی کوشش کرے گا، اور انہی چیزوں میں آدمی کامیابی یقین کرے گا۔ جیسے دنیا کی جن چیزوں میں آدمی کو کامیابی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ موہوم ہے، یقینی نہیں ہے، ظنی ہے، ظنی ہے، لیکن پھر بھی آدمی نے سمجھ رکھا ہے، تو آدمی اس کے حصول کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور پورا مال خرچ کر دیتا ہے۔ وہ ظنی چیز ہے۔ تاجروں کو دیکھا، تاجروں کو کہ کسی جگہ نفع دکھتا ہے تو اپنا موجودہ سرمایہ پورا لگا دیتے اور اپنا گھر بیچ دیتے کہ بھائی کما لیں گے، بعد ایسا کہتے کما لیں گے، دوسرا لے لیں گے گھر، اپنے سارے اسباب داؤ پہ لگا دیتے، حالانکہ ظنی نفع ہے۔ روز خبریں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی کو دھوکا ہو گیا، فلاں آدمی کو دھوکا، فلاں کے اتنے ڈوب گئے، فلاں کے اتنے ڈوب گئے، اس کا مکان بک گیا، اس کی پراپرٹی بک گئی، اس کی جائیداد بک گئی، ایسی خبریں سنتے ہیں روزانہ۔ ایسے جو ہمارا دور ہے وہ ڈگریوں کا ہے۔ جس کا دور ہے ڈگری کا دور ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، تو ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں لوگ بازی لگاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں۔ ایسا کہ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ وہ اسی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے، 2 بچوں کو ڈگری دلانے کے، 2 بچوں کو ڈگری دلانے کے لیے ماں باپ گویا کہ وقف ہو جاتے، اپنا مال بھی لگا دیتے پورا، اور زندگی بھی پوری قربان کر۔ اب ان کی کوئی چاہت باقی لے لیتے، جہاں بچے ہو جاتے ہیں تو عموماً میاں بیوی کی ساری چاہتیں ان بچوں میں منظم ہو جاتی ہیں، ساری جو ان کی چاہت ہے وہ ان کی چاہت، سارے چیز ان کے نظام کے تحت گھر میں بنتا ہے۔ کوئی بھی کام ہوئی ہے ویکیشن میں نہیں چھوٹا ہوگا، ویکیشن میں کرے گا، ویکیشن میں جائیں گے۔ اصل میں بچہ صبح ٹیوشن جاتا ہے، جلدی کیوں اٹھ رہی ہے ماں کے بچے کو تیار کرنا ہے، دیر سے کیوں سو رہی ہے کہ بچہ ٹیوشن سے آیا نہیں، کہیں جا کیوں نہیں رہی ہے کہ میرے بچے کا مسئلہ ہے، کہاں چھوڑوں گی، ساتھ میں نہیں جا سکتی، پڑھائی خراب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا تصور کر، جتنا ہم نے ان چیزوں کے تابع اپنے آپ کو کیا ہے، اگر اللہ کے اور حضور کے طریقوں کے تابع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی آسمان سے استقام کر سکتا ہے۔ جتنا ہم نے اس کے تابع ہو گئے بندروں میں بند گئے، حالانکہ ساری چیزیں موہوم ہیں، موہوم۔ آج سے 25 سال پیچھے جاؤ، کوئی بچہ ٹیوشن جاتا تھا، ارے کوئی کوچنگ کا تصور تھا، اور یہ سارے جتنے اچھے ڈاکٹر بنے اسی زمانے میں بنے، اسی میں بنے، وہ بڑے ماہر تجربہ کار کے بغیر لیب چیک ٹیسٹ کیے ہوئے علاج کر دیتے تھے، چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ایک کریز بنا ایسا، اور اس میں لوگوں نے زندگیاں وقف کر دی، اور بچوں کو بھی اسی میں رکھا کہ ان کو نہ دین پڑھایا، ٹیوشن پڑھا دیا آدھا گھنٹہ مدرسے کا، جو بہت زیادہ دیندار تھا اس نے آدھا گھنٹہ مولانا کو گھر بلا دیا اور گویا کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ جو اصل تعلیم تھی اس کی، جو زندگی بنانے والی تھی اس کی، جو اللہ کو پہچان کا بچہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تھا، اپنے آپ کو پہچان تھا، آدمی اپنے آپ کو پہچان تھا۔ یہ تو وہ ہے چیزیں ہیں کہ جس میں آدمی اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، کہ ان چیزوں کا نشہ چڑھتا ہے، مال کا، ڈگری کا، عہدے کا، کرسی کا، تو اس میں آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، کسی کو کیا یاد کرے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی ذاتوں سے بھی غافل کر دیا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی ذاتیں بھلا دی، اور ہدف وہ چیزیں بن گئی جو چیزیں اپنے آپ ہونے والی تھی، جو اللہ کرنے والا تھا، اور محبوب چیزوں کے پیچھے زندگیاں سب ہو گئی۔